جب وہ آئیں گے کل تفصیل عرض کریں گے تو خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا خانہ کعبہ سے پشت لگائے ہوئے اور میری جیسی زلفیں اس کے گوشت پر، میری جیسی ریش اور سیدھے رخسار پر وہ تل جیسے میرے رخسار پر، ویسے ہی اونچی پیشانی، ویسے ہی قامت، پورا سراپا رسول اللہ نے کھینچا. اور جب آئیں گے اور بیعت لیں گے تو شان دیکھیے آپ کہ پشت جو ہے وہ کعبے کی دیوار سے، رکن یمانی وہ جگہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی اسی طرف سے بار میں مولا کی آمد ہے. گویا گھر کا مالک آ گیا. گھر کا مالک جو ہم کہتے ہیں لفظ اہل بیت، بیت کعبہ، اہل بیت یہ ہیں گھر کے مالک. گھر کو کوئی قبضہ نہیں کر سکا اور کر بھی نہیں سکتا. تالا پڑا ہے. اللہ کے گھر میں تالا پڑتا ہے نہیں؟ ابے اللہ کے گھر میں تالا، اس میں کون سا مال رکھا ہے اللہ کا جو لٹ جائے گا؟ لیکن تالا یہ بتا رہا ہے مالک ہے. بھائی آپ کے خالی گھر ہوتے ہیں، کوٹھیاں لوگوں کی بنی ہیں، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی لندن میں رہ رہا ہے، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے لیکن تالا ہے. نہ ڈالیے مطلب کیا کوئی لوٹ لے جائے گا؟ نہیں، وہ تالا پڑے گا، چاہے ہلکا سا پڑے، چھوٹا سا پڑے، بڑا سا پڑے، تالا دیکھ کے آدمی سمجھ جائے گا مالک ہے. جس کے پاس کنجی ہوگی، جس کا گھر ہے، تو عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی تالا ڈالا، پڑوسی کو چابی دے دی، یا ایک چوکیدار رکھ لیا. اگر بہت وافر مقدار میں پیسے ہیں تو 4-5 ہزار کا ایک چوکیدار رکھ لیا. بھیا یہ چابی رکھو، ہم جا رہے ہیں امریکہ یا لندن، تو یہ تم ذرا گھر کو دیکھ کے صفائی وفائی کرتے رہنا، اندر جانا ذرا جھاڑو واڑو دے دینا اور صفائی کر کے پھر تالا لگا دینا، کنجی اپنے پاس رکھنا. تو پتہ چلا کہ چوکیداروں کے پاس کنجی رہتی ہے، تالا کھول کے وہ اندر جاتے ہیں. گھر میں ایک جھاڑو رکھی ہوتی ہے، جس ملک کا پریسیڈنٹ آئے وہ استدعا کہتا ہے وہ جھاڑو ہمیں بھی ذرا ہاتھ میں پکڑا دیجئے. تو یہ سب اس گھر کے جھاڑو دینے والے ہیں جنہیں آپ بادشاہ، پریسیڈنٹ اور وزیر اعظم کہتے ہیں. اس گھر کے ملازمین ہیں جو چاہتے ہیں کہ سعادت یہ ہے کہ ہم جھاڑو دے دیں. حد یہ ہے کہ جو امام کعبہ کہلاتا ہے وہ بھی اندر صفائی کرنے جاتا ہے اس گھر کی. تو مالک گھر کا جو ہے وہ ہے، اور تالا بتا رہا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے. تالا بتا رہا ہے کہ مالک کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا تو گھر دے دیا جائے گا. اور عام طور سے جیسے گھر کا رکھوالا ہوتا ہے تو وہ محلے کا بھی ہوتا ہے. ہمارے کراچی میں چوکیدار رکھ لیا جاتا ہے پورے محلے کے لیے. وہ اپنا سائیکل پہ بیٹھا، 12 بجے نکلا، صبح 5 بجے جاتا ہے، پورے رات وہ محلے کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے سائیکل پہ بیٹھ کے. ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، 5 بجے تک اس کے 7 چکر تو ہو جاتے ہیں. تو جاؤ بھائی چکر لگا کے دیکھیے آؤ گھر پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا. اور یاد رکھنا مالک آنے والا ہے، مالک آنے والا ہے. جاؤ گھر جا کے دیکھاؤ. اگر تم اپنے مالک سے وفادار ہو تو ابھی مالک کو تو نہیں دیکھ سکتے، تم گھر تو دیکھاؤ. تو سب گھر دیکھنے جاتے ہیں، ہاں بھائی گھر ٹھیک ہے، محفوظ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے. تو غلاف بھی بتا رہا ہے کوئی آئے تو جو یہ غلاف اٹھائے، غلاف اتارے. تو کعبے نے بھی گویا نقاب ڈال لی غیب کی، اور وہی آئے تو کعبہ سوگ بڑھائے. وہ سوگ نشین اسی لیے ہوا کہ سارے امام اس سے جدا ہو گئے اور آج تک جدا ہیں گھر سے، اس لیے وہ کالا لباس پہنے ہوئے. امام آئیں گے عاشور کے دن، 10 محرم کو پکار ہوگی شب قدر میں، رمضان میں. تو رمضان کے 6-7 دن اور پورا مہینہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 3 مہینے اور 10 دن محرم کے. تو یہ 3 مہینے اور 17 دن کے بعد وہ آ جائیں گے پکار کے. جبریل پکاریں گے. رسول اللہ نے فرمایا شب قدر میں آدھی رات کو پکار ہوگی کہ ظہور ہو گیا، اور کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ آواز نہ سنے.
جبریل کی پکار کو سب سنیں گے کہ آمد ہو گئی ہے اور وہ آ چکے، اور آنے کی نشانی یہ ہے کہ جو حجرہ عبادت ہے امام کا مکان میں، خاص عبادت کا حجرہ جہاں آپ کا مصلی بچھا ہے، تو پہلو میں سیدھے ہاتھ کی طرف، پہلو میں ذوالفقار نیام میں رکھیے۔ دروازے پر، صدر دروازے پر ذوالجناح موجود ہے، اور بالکل سامنے کونے میں کر کے علم عباس کا لپٹا ہوا نصب ہے، اور جس وقت پکار ہوگی جبریل کی اور حکم آئے گا تو اس وقت ذوالفقار آپ سے، آپ نیام سے نکل آئے گا، اور عباس کا پرچم خود کھل جائے گا، اور ذوالجناح سر جھکائے ہوئے امام کے قریب آ جائے گا، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی امام کو حکم کے بعد کہ ذوالفقار اٹھائیں گے، دستے پر ہاتھ رکھیں گے، رکاب میں پیر ڈالیں گے، عباس کا علم لیں گے، اور گھوڑے پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ وہی ذوالجناح جو کربلا والا ہے، وہی ذوالفقار جو کربلا والی ہے، وہی علم جو کربلا والا ہے، اور اس طرح آپ ظہور کریں گے۔ مکان میں آپ کے تابوت سکینہ ہے، وہ تابوت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں تمام انبیاء کے تبرکات ہیں، اور اس کے بعد ہر امام کے تبرکات اسی میں رکھے جاتے رہے، اور جب امام آئیں گے آپ کا سامان اونٹوں پہ لد کر ساتھ چلے گا، اور جب آپ آئیں گے کعبے میں اور جب رجب شروع ہوگی تو سب سے پہلے رسول خدا بیٹے سے ملنے تشریف لائیں گے، پھر مولا علی آئیں گے، پھر امام حسن آئیں گے، پھر امام حسین آئیں گے، 11 امام آ جائیں گے۔ جب امام حسین تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت پوچھیں گے کہ وہ تمام چیزیں مہدی کہاں ہیں، تو اس وقت آپ صندوق منگا کے کھولیں گے اور کہیں گے یہ ہیں وہ امانتیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کی ہیں، اور پھر امام بتاتے جائیں گے کہ یہ نوح کی چیز ہے، یہ ادریس کی ہے، یہ ان کا تبرک ہے، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ان کے تبرکات ہیں۔ سب دکھانے کے بعد پھر ایک کرتا نکالیں گے خون بھرا اور کہیں گے یہ میرے جد رسول خدا کا وہ کرتا ہے جو جنگ احد میں آپ پہنے ہوئے تھے، وہ کرتا نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کرتا نکالیں گے جو خون سے بھرا ہوگا، اور پھر فرمائیں گے کہ یہ آپ کا وہ کرتا ہے جو آپ کی بہن میری جدہ زینب کربلا سے لے کر آئی تھی اور روضہ رسول پہ چڑھا دیا تھا۔ اس وقت امام حسین گلے لگائیں گے امام مہدی کو اور پیشانی چومیں گے۔ یہ گویا رجت ہے، تقریر میں نے ختم کی، اور اس کے بعد فوراً جب رسول خدا تخت نشین ہوں گے اور پہلو میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ پورا گھرانہ ایک جگہ جمع ہوگا، اور جملے یہ ہیں لکھنے والے علماء اور عرفاء نے لکھے اور محدثین نے کہ اس دن رسول اللہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ اپنے پورے گھرانے کو ایک جگہ دیکھیں، علی سے لے کر مہدی تک سب پہلو میں ہوں گے، اور اس وقت جبریل امین آئیں گے اور سلام کر کے کہیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ اذن دیں تو تمام مقدمات پیش کر دیے جائیں۔ اس وقت رسول اللہ اجازت دیں گے کہ کارروائی شروع ہو اور مقدمہ شروع ہو۔ جیسے ہی آپ یہ فرمائیں گے ایک پکار ہوگی اور کنیزیں پکار کر کہیں گی کہ بی بی تشریف لا رہی ہیں، سیاہ چادر میں، سر سے پیر تک سیاہ چادر اوڑے ہوئے ایک بی بی داخل ہوگی، اور ہاتھوں میں اس کے ایک لاش ہوگی، اور وہ لاش لا کر وہ بی بی رسول خدا کے سامنے رکھ دے گی۔ تو رسول اللہ پوچھیں گے خدیجہ یہ کس کی لاش ہے، یہ لاش جو تم لے کر آئی ہو یہ کس کی لاش ہے؟ تو جناب خدیجہ فرمائیں گی یہ میرے نواسے محسن کی لاش ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ جو رسول خدا کے سامنے پیش ہوگا رجت میں وہ جناب محسن کا مقدمہ ہے، جس کا ذکر پورے مقدمے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اللہ نے، اور ایاسم بن قتلت، اور اس دن ہم اس چھوٹے سے کشتے سے پوچھیں گے تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اور اس وقت یہی آیت رسول اللہ دہرائیں گے اور بچے سے پوچھیں گے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد فرمائیں گے خدیجہ میری بیٹی زہرا اپنے بچے کا لاشا لے کر کیوں نہیں آئی؟ کہ اتنی دیر میں جناب خدیجہ فرمائیں گی اس کی گود خالی نہیں ہے رسول اللہ، اور پھر پکار ہوگی
کہ شہزادی کونین تشریف لا رہی ہیں. جس طرح خدیجہ بھی آئیں اسی طرح جناب سیدہ داخل ہوں گی سیاہ چادر میں, ہاتھوں پہ لاش لیے ہوئے, اور آتے ہی رسول خدا کے سامنے وہ لاشا رکھ دیں گی. اور پھر رسول خدا جناب فاطمہ سے پوچھیں گے سیدہ یہ کس کا لاشا ہے؟ تو آپ مڑ کر کہیں گی یہ رباب ہے میری بہو, یہ حسین ہے میرا بیٹا, جس کا یہ چھوٹا بچہ علی اصغر ہے. اور اس طرح امام زمانہ کو بلا کر رسول خدا اذن دیں گے کہ یہ سارا مسئلہ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس لیے کہ تم اس وقت زمانے کے امام ہو. اور فرمایا رسول خدا نے کہ اس لیے اللہ نے مہدی کا نام منصور رکھا ہے. منصور کے معنی ہے انتقام لینے والا. ایک خطاب آپ کا منتقم بھی ہے, اور اسی لیے ذوالفقار کو رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جرم آل محمد کے خلاف ہوئے پہلے وہ مقدمے پیش کیے جائیں گے, اور پھر قاتلوں کو حاضر کیا جائے گا, بلایا جائے گا بارگاہ نبوی میں, اور پھر ان سے کہلوایا جائے گا. وہ اقبال جرم کریں گے اور اس کے بعد امام زمانہ انہیں قتل کریں گے. اسی کو ظہور کہتے ہیں, اسی کو رجت کہتے ہیں. ہم اسی انتظار میں ہیں کہ دنیا کے سارے مقدمے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب مجرم بھاگ جاتا ہے. مجرم پکڑ جائے تو سزا ہے, مجرم بھاگ گیا تو دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی. اللہ کہتا ہے میری وہ عدالت ہے کہ مجرم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. اسی کو عدالت الہی کہتے ہیں, اسی کو رجت کہتے ہیں, اسی کو ظہور کہتے ہیں. کہ دنیا کے سمجھ میں یہ فلسفہ آئے کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکتا. اور رہ گیا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ معاف کر دیا جائے گا, تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ سب سے پہلے تو شیطان کو معاف کیا جائے گا. سب سے پہلے تو اللہ کا جو سب سے بڑا مجرم شیطان ہے, تو اگر شیطان کی بخشش ہونے والی ہے تو سارے شیطانوں کی بخشش ہو جائے گی. اور جب شیطان کی بخشش ہی نہیں, اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ قتل بھی کیا جائے گا, اسے جہنم میں بھی بھیجا جائے گا. اس طرح سارے شیطانوں کو جہنم میں رہنا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا پانا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی شرک کریں اور آل محمد کے دشمنوں کی ہمدردی کریں. یہی سب سے بڑا شرک ہے, اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. علم شرک نہیں ہے, تابوت شرک نہیں ہے, امام باڑہ شرک نہیں ہے, مجلس شرک نہیں ہے. دشمنان اہل بیت کی ہمدردی کرنا سب سے بڑا شرک ہے. بس اس شرک سے اللہ ہم کو بچا لے.